نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن وجوہات سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال، جبکہ صوم کی معنی ترک کرنے کی اور روزے رکھنے کی ہے، تو جو شخص بھول کر کوئی چیز کھا پی لے، اس نے حد، صوم اور صفت ترک کو توڑ دیا، پس اس کا روزہ کیوں کر باقی رہ سکتا ہے؟ جواب، اگر روزہ دار بھول کر کسی چیز ناقص صوم کا استعمال کرے تو بھی امساک و ترک شرعی اس کے حق میں موجود ہے، کیونکہ شارع نے اس فعل کو اپنے طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ ان اللہ اطعمہ وسقا، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا، پس اس میں بندہ کا فعل حکماً معدوم ہوتا ہے، اگرچہ حساً وہ کھانے والا ہوتا ہے، اور امساک جس کی معنی صوم یعنی روزے کی ہے، اور حکمی طور پر اسی طرح موجود ہے۔ تو بھول کر کھانے پینے جمع کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر یہ جمع بھی کر لے اپنے بیوی سے بھول سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اطعمہ وسقا، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ ویسے کھانا پینا سحری افطاری میں ہوتا ہے۔ سحری کا بیان روزے پر اس قدر اجر و ثواب عظیم کا وعدہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے بھی کہ یہ ایک بہت مشقت اور خاص تحمل و برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ صبح صادق غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی خواہش کے تقاضا پر عمل کرنے سے اپنے کو روکے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کافی تعجب و مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، اور عبادت میں تعجب و مشقت کی مقدار ہی اجر و ثواب ملا کرتا ہے۔ اصل تو روزہ میں یہ تھا کہ رات کو سو جانے کے بعد کھانا پینا وغیرہ ناجائز ہو جاتا ہے، اور سحری کے وقت بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ملتی، جیسا کہ اہل کتاب کے یہاں یہی حکم تھا، اور ابتداء اسلام میں بھی یہی حکم تھا، لیکن خداوند عالم کے خاص رحمت اور خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے سحری کی اجازت فرما کر ہم ضعیفوں پر خاص انعام فرمایا، اور سحری کھانے پر ثواب میں کمی تو کیا ہوتی ہے، اور زیادہ ثواب کا وعدہ بھی فرمایا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہو۔ احمد۔ سحری کھانے کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اسی لیے سحری کھانا مستحب ہوا، اور برکت سے مراد حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب اور اجر کا باعث ملتا ہے، اس میں یہ تو دینی برکت ہے، دوسری صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت و امداد ہوگی، اور تمام دن
اسے کھانے پینے کا اثر باقی رہے گا، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ اس میں دنیوی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ ہم خرما و ہم ثواب کا مصداق ہے۔ فائدہ سحری کہتے ہیں شب کے آخری چھٹے حصے کو۔ جو لوگ آدھی رات یا اس کے قریب سحری کھاتے ہیں وہ مستحب کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ سحری میں تاخیر دیر کرنے مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وہم ہونے لگے۔ غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیانی حصہ کے 6 حصے بنا کر آخری چھٹے حصے میں سحری کھائیں اور ایسے وقت پر سحری ختم کر دیں کہ اس وقت یقین ہو کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ سحری بالکل نہیں کھاتے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کے غرض سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں، جیسا اوپر حدیث کے حوالے سے گزرا ہے۔ سحری کھاؤ اگرچہ 1 گھونٹ پانی ہو، کیونکہ سحری کی وجہ سے ہی اہل کتاب کے روزے سے ہمارے روزہ میں فرق و امتیاز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کے کھانے کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔